اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گراں قدر حدیث جس میں بہت ہی اہم اخلاقی نقطہ موجود ہے، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 353 پر اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں۔ حدیث کا متن یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شر الناس من باع آخرتہ بدنیاہ، یعنی بدترین شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض بیچ دے۔ 4 دن اس دنیا میں زندگی بسر کرنا ہے، اور اس 4 دن کی زندگی کے لیے انسان خوشحالی کے لیے، عیش و عشرت کے لیے، آسائش کے لیے انسان اپنی آخرت کو بیچ دے، جھوٹ بولے، دغا بازی کرے، فریب کرے، دھوکہ دہی کرے، کسی پر ظلم کرے، کسی کے حق تلفی کرے، اسلامی قوانین کو اپنے پیروں تلے روندے، اللہ کے حقوق کو پامال کرے، بندوں کے حقوق کو پامال کرے تاکہ اس کی دنیا سنور جائے۔ تو عزیزان محترم، رسول خدا اس انسان کو بدترین انسان سے جو ہے وہ تشبیہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ انسان بدترین انسان ہے۔ شر الناس من باع آخرتہ بدنیاہ، کہ بدترین انسان وہ ہے جو اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے آباد کرنے کے لیے فروخت کر دیتا ہے۔ لیکن اس انسان سے بھی ایک بدترین انسان ہے جو اس سے بھی زیادہ پست ہے، اس سے بھی زیادہ نیچ ہے، اور یہ انسان وہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں وَشَرٌ مِّن ذَلِكَ، اس پہلے گروہ اور پہلے طائفے اور پہلے شخص سے بھی زیادہ بدترین انسان وہ ہے کہ من باع آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ جو کسی غیر کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی آخرت کو بیچ دیتا ہے، کسی دوسرے شخص کی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنا جو ہے وہ عاقبت بخیری کی بجائے جو ہے وہ اپنی تمام آخرت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، اپنی تمام عاقبت کو، تمام آخرت کو تباہ کر لیتا ہے، فقط کس لیے کہ دوسرے کی دنیا سنور جائے۔ پہلا شخص لاعقل اپنی دنیا کو تو آباد کرنے کے چکر میں تھا، کچھ تو اسے مل رہا تھا، اپنی آخرت بیچ رہا تھا، تو کچھ تو اس دنیا میں اس کے نصیب آ رہا تھا۔ اس شخص کے نہ دنیا میں کچھ نصیب آ رہا ہے، نہ ہی آخرت میں نصیب آ رہا ہے، اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے کسی دوسرے کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے۔ تو ایسا شخص بدترین شخص ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، اگر ہمارے پاس ایک سوال رکھا جائے اور ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ عادل حکمران کی حکمرانی بہتر ہے یا ایک فاسق انسان کی حکمرانی بہتر ہے، ایک شرابی کی، ایک زانی کی، ایک جواری کی، ایک پست کی، ایک نیچ کی حکمرانی بہتر ہے یا ایک عادل انسان کی حکمرانی بہتر ہے؟ اگر مسلمان سے سوال کیا جائے تو اضافہ کر دیا جائے کہ اسلامی اقدار پر خود عمل پیرا شخص کی حکمرانی بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو جاننے والے کی حکمرانی بہتر ہے یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات سے جاہل شخص کی حکمرانی بہتر ہے؟ تو یہ سوال عزیزان محترم، جب ہم معاشرے میں لوگوں سے اس سوال کے بارے میں پوچھیں گے اور اس کا جواب لینا چاہیں گے، تو وہ جس شخص کے سامنے اگر آپ کے ہاتھ میں ایک مائکروفون ہے اور آپ معاشرے میں سڑک پر کھڑے ہوئے انٹرویو لے رہے ہیں اور ان سے یہ سوال کر رہے ہیں، تو وہ شخص جو آپ کے سوال کا جواب دے گا اس کی آئیڈیالوجی پر اس سوال کا جواب منحصر ہے۔ اگر وہ عدالت کو پسند کرتا ہے
اور جو ہے وہ ظلم کو قبیح جانتا ہے، تو وہ شخص کہے گا کہ یہ واضحات میں سے ہے، یہ بدیہیات میں سے ہے کہ عادل کی حکمرانی فاسق کی حکمرانی سے، ظالم کی حکمرانی سے بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ مد مقابل خود ایک نیچ انسان ہے، خود ایک پست انسان ہے، خود ایک جو ہے وہ بیمار انسان ہے، خود ایک فاسد انسان ہے، تو وہ عادل کی حکمرانی کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں، یہ ظالم شخص ہے، آپ کو اس کا ظلم نظر آ رہا ہے، وگرنہ یہ شخص ظالم نہیں ہے، اس سے بڑا تو نیک عادل انسان ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اس کے ظلم پر پردہ ڈالے گا۔ اگر تھوڑا اس کے اندر بیداری موجود ہو، تھوڑا اس کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا موجود ہو، تو وہ اس ظالم کو عادل بنانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر یہ تھوڑی شرم و حیا بھی نہیں ہے تو وہ کھل کر کہے گا کہ نہیں، اگر وہ شراب پیتا ہے تو کیا ہوا، اگر وہ فاسق ہے تو کیا ہوا، اگر وہ زانی ہے تو کیا ہوا، اگر وہ ظالم ہے تو کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی واضح ترین مثال آپ اپنے معاشرے میں عزیزان محترم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی آج کے دور میں ایسے افراد موجود ہیں جو اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز وہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، کتنے بچے شہید ہو رہے ہیں، کتنے جوان شہید ہو رہے ہیں، کتنی خواتین بیوہ ہو رہی ہیں، کتنے لوگ مجروح ہو رہے ہیں، کتنے لوگ زخمی ہو رہے ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس جنگ سے ان کی زندگی تباہ ہو گئی ہے اور وہ ویران ہو گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہ اس ظالم کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈالیں گے، اس ظالم کی حمایت کریں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کے ہاں جو ہے وہ جی حضوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنی جو ہے وہ آخرت کو اپنی دنیا کی خاطر بیچ چکے ہیں، یا کسی دوسرے کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے اپنی آخرت بیچ چکے ہیں۔ ان کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونا ہے اس سپورٹ کرنے سے، اس حمایت کرنے سے، لیکن یہ اپنی آخرت کو ان کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، سنوارنے کے لیے بیچ چکے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں، حتیٰ کہ دنیا کے وہ ممالک جو خود کو بہت مہذب ملک کہتے ہیں، بہت ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، جو باقاعدہ ساری زندگی اسرائیل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں، آج اس ملک کی عوام بھی کھڑی ہو گئی ہے اور اسرائیل کے اس ظلم کے حق میں مذمت میں وہ آواز بلند کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام درست نہیں ہے، اس کو رکنا چاہیے، اس کے خلاف قراردادیں پاس کر رہے ہیں، اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، لب مطلب، خلاصہ مطلب یہ کہ آپ جب مائکروفون کسی کے آگے کر کے یہ سوال پوچھیں گے کہ عادل شخص کی حکمرانی بہتر ہے یا ظالم شخص کی حکمرانی بہتر ہے، تو وہ شخص جو آپ کو اس سوال کا جواب دے رہا ہے، اس کے اعتقادات، اس کی آئیڈیالوجی، اس کے نظریات پر اس سوال کا جواب منحصر ہے۔ لیکن اگر مسلمان ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتقاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت پر اعتقاد رکھتا ہے، تو ایسا شخص بے بانگ دہل کہے گا کہ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عادل کی حکمرانی فاسق کی حکمرانی سے بہتر ہے، عالم کی حکمرانی جاہل کی حکمرانی سے بہتر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، تعلیمات اور سنت کے عالم فقیہ کی حکمرانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے جاہل فاسق کی حکمرانی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہر شخص جو اپنے اعتقادات میں اسلام پر عقیدہ رکھتا ہے، وہ اس سوال کا اسی انداز میں جواب دے گا۔ اور یہاں اس نقطے کی طرف توجہ دی جائے کہ پھر انسان کے وظیفے میں یہ وظیفہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس نظریے کو تحقق بخشنے کے لیے جد و جہد کرے، عادل کی حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرے، فاسق کی اور ظالم کی اور نیچ انسان کی حکومت کے خاتمے کے لیے، اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کے بول بالے کے لیے وہ باقاعدہ کوشش کرے، جد و جہد کرے، تعلیم حاصل کرے، لوگوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ ان کی تربیت کرے، ان کو آمادہ کرے، ان کو اس نقطے پر اگر تیار کر دیا جائے، آمادہ کر دیا جائے کہ عادل کی حکومت بہتر ہے، تو پہلے وہ پیمانے پر اپنے ملک میں عدالت برقرار کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک فرد ہے، ایک اکائی ہے، اکائیاں مل کر
جو ہے وہ ایک معاشرہ تشکیل پائے گا، کوشش کرے گا کہ معاشرہ اس سوچ کی طرف آئے، یہ انفرادی عمل ہے۔ پھر عالمی سطح پر اس کی یہ خواہش ہوگی کہ عالمی سطح پر بھی ایک ایسی عادل حکومت قائم ہو کہ جو عالمی اسلامی حکومت ہو، جس میں عدل کا بول بالا ہو، جس میں عدل کا پرچم بلند کیا ہو۔ اگر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور نہیں فرما رہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عالمی سطح پر ایک ایسی جو ہے وہ جد و جہد کی جائے کہ پوری دنیا میں عدل کا بول بالا ہو، عدل کا قیام ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، اسلامی اقدار جو انسانی اقدار ہے ان کو فروغ دیا جائے حقوق بشر کے عنوان سے، اور وہ جو اقدار غیر انسانی ہیں، غیر اسلامی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ انسان اس حد تک ابتدا میں کوشش کرے گا، اور پھر کوشش میں رہے گا کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے زمین فراہم کی جائے، ان کے انصار اور اصحاب کے لیے جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ معاشرے میں ایک ایسا تعلیمی نظام قائم ہو کہ لوگ فلاح و بہبود کی زندگی بسر کریں۔ پس مدینہ فاضلہ بنانے کی کوشش کرے گا، اپنے جو علاقہ ہے، اگر کسی گاؤں میں دیہات میں ہے اس میں، پھر اس سے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اپنے شہر میں، پھر اس سے بڑھتے ہوئے اپنے صوبے میں، پھر اس سے بڑھتے ہوئے اپنے ملک کو مدینہ فاضلہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ عزیزان محترم، میرا اور آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش کریں، اپنی جد و جہد کریں۔ ہمارا جو مقصد ہے وہ نتیجہ حاصل کرنا نہیں ہے، یہ نتیجے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کوششوں کو جو ہے وہ ختم کرنا، یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے طرز تفکر کی اصلاح کرے۔ دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسلامی اقدار کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلامی اقدار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، ہمیں اپنے وجود کے ذرے ذرے میں اسلام کو نافذ کرنے کی خداوند متعال توفیق دے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال اس نظام اسلامی کو جو اسلامی قوانین پر استوار ہے، خداوند متعال اس نظام اسلامی کو حفظ رکھے۔ خداوند متعال اس نظام اسلامی کے جو بدخواہان ہیں ان کو خداوند متعال نیست و نابود کرے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔